بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، مشہور شعر ہے کہ باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، باغباں نے آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس حکومت نے جو آئینی بینچ بنایا تھا، وہ سینئر جو ججز تھے، آزاد خیال ججز تھے، انہیں نظر انداز کر کے اپنی مرضی کے ججز چن کر آئینی بینچ بنایا۔ لیکن اب جب 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے جو اپیل کی سماعت شروع ہوئی ہے اور بہت بنیادی نوعیت کا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کا ایشو درپیش ہے، تو اس موقع پر وہی جج صاحبان جو ان کے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ہیں، وہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں، اور ماں سوائے جو سربراہ ہیں بینچ کی، آئینی بینچ کے جسٹس امین الدین خان، باقی کسی جج سے بھی انہیں ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ اور جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں خواجہ حارث، نون لیگ کے بھی وہ بڑے چہیتے ہیں، ان کی آج حالت بہت پتلی تھی۔ پچھلے دنوں جو ریمارکس دیے اسی بینچ نے، وہ تو ہم نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، لیکن آج والے ریمارکس ہیں وہ تو کمال ہی کر دیا ہے، بالکل ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا۔ کس طریقے سے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا، یہ آج تفصیل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آج ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ کوئی بھی ایسا اینگل کسی بھی خبر کا ہو، کسی بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو عمران خان کے حق میں جاتا ہو یا اس کے مخالفین کے خلاف جاتا ہو، خاص طور پر نون لیگ کے یا اسٹیبلشمنٹ کے، تو وہ اس میں آپ کو پتہ ہے وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ دودھ اگر وہ دیں بھی تو مینگنیاں ڈال کے دیتا ہے، اور بکاؤ میڈیا آپ کو پتہ ہی ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، تو وہ یہ ساری باتیں آپ کے نوٹس میں نہیں لاتا، یہ اینگل چھپا دیتا ہے۔ تو آج ہم کھول کر وہ ساری گفتگو آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آج جو ججز تھے آئینی بینچ کے، انہوں نے اپنا مائنڈ بالکل واضح کر دیا، اور انہوں نے ریکارڈ کے حوالے سے اور شواہد کے حوالے سے جو فوجی عدالتوں کے معاملے کو جس طریقے سے انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس سے نظر آ گیا کہ اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں۔ تو آج ناظرین، حکومت کے لیے عدالتی محاذ پر مجموعی طور پر بہت برا دن رہا۔ ایک طرف صبح آپ نے دیکھا، جو ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ دینے سے جو جج صاحب ہیں وہ بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کر گئے۔ تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں آئینی بینچ میں ججز صاحبان نے 9 مئی کیسز میں سزاؤں کے خلاف جو پٹیشن تھی اس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل کو آڑے ہاتھوں لیا اور ایسے سخت سوالات کیے کہ وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، وہ بالکل ہی بوکھلا گئے۔ تو 7 رکنی جو آئینی بینچ ہے، وہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں ناظرین اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ کے رکن جج صاحبان نے فوجی عدالتوں میں کیسز کی سماعت کا ریکارڈ طلب کیا جب، تو وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، وہ بالکل ہی بغلیں جھانکنے لگ گئے۔ یہاں انہیں کس طرح پھنسایا گیا، کیسے وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے، وہ گگلی کس جسٹس نے پھینکی جس نے انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا، یہ بڑی آج کی دلچسپ تفصیل ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ تمام کیسز کا تو نہیں، ایک کیس کا میں جزوی طریقے سے یعنی ریکارڈ پیش کر سکتا ہوں، سپریم کورٹ کو دکھا سکتا ہوں، تاہم جو عدالت ہے وہ شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ تو انہوں نے یہ جو موقف اختیار کیا، وہ پھر اس کے بعد خود ہی یہاں پر پھنس گئے۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے، لیکن عدالت جائزہ تو لے سکتی ہے۔ آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات میں اگست 2023 کے بعد ترمیم کی گئی، کیا بعد میں کی گئی ترمیم کو 9 مئی واقعات پر لاگو کیا جا سکتا ہے؟ یہ ریمارکس دیے جسٹس حسن اظہر رضوی نے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو بار بار سامنے آ رہا ہے، اور جب فیصلہ آئے گا تو اس حوالے سے بھی آبزرویشن ضرور آئے گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ ایک موقع پر ناظرین پھر یوں ہوا کہ جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس امین الدین خان،
انہوں نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کی سائیڈ لینے کی کوشش کی جب جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے اور کہا کہ ہم فوجی عدالتوں کے حالیہ فیصلوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ سوال کیا انہوں نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے اور کہا کہ کیا ہمیں ریکارڈ دکھایا جائے گا کہ ٹرائل میں قانون پر عمل ہوا یا نہیں۔ بڑے طریقے سے انہوں نے گھیرا سرکاری وکیل کو۔ اس پر بینچ کے سربراہ نے فوراً مداخلت کی، وہ سمجھ گئے کہ یہ گھیر رہے ہیں خواجہ حارث کو، تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہیں ریسکیو کرنے کی کوشش کی، بالکل اسی انداز میں جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھیلتے رہے تھے حکومت کے ساتھ مل کر۔ آج جسٹس امین الدین خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یادیں تازہ کی، لیکن کام نہیں بنا۔ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر ضرورت ہوئی تو عدالت آپ سے ریکارڈ مانگ لے گی، سزا یافتہ لوگوں نے اپیلیں بھی کرنی ہیں جس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے، تو یہ انہوں نے موقف فوراً اختیار کیا۔ تو بینچ کے سربراہ کی اس مداخلت کے باوجود ناظرین، جو جسٹس حسن اظہر رضوی ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹ گئے اور ریمارکس دیے کہ بینچ سربراہ سے معذرت کے ساتھ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ضابطۂ فوجداری میں بھی لکھا تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن قانون کے مطابق ٹرائل نہ ہونے پر ہی اپیل ہوتی ہے۔ یعنی آپ جب جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ قانون پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اپنے موقف پر مزید زور دیتے ہوئے جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ موجودہ کیس میں ٹرائلز روکے بھی سپریم کورٹ نے تھے اور پھر فیصلے سنانے کی مشروط اجازت بھی سپریم کورٹ نے ہی دی ہے، تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ملزمان کو اپنے گواہان پیش کرنے کی اجازت دی گئی۔ استغاثہ کی طرف سے پیش کردہ شواہد کا اور ثبوتوں کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی، انہوں نے کہا کہ جب اس سارے معاملے کو پہلے سپریم کورٹ نے اپنے حکم سے روک دیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے ہی اجازت دی، تو جو ملٹری کورٹس ہیں انہوں نے فیصلے سنائے ہیں، تو یہ سارا معاملہ جب ہماری ہی نگرانی میں ہو رہا ہے، یہ سارا کیسز جو چل رہے ہیں ہماری ہی اجازت سے مشروط ہیں، ان کا گناہ ثواب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر ہے، سارا جو ذمہ داری ہے، تو پھر ہم کیوں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کیسز کی سماعت کے دوران قانون پر عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اس پر جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں آج بھی مختلف حوالوں سے وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کی طرف سے سویلین کے فوجی ٹرائل پر دیے گئے دلائل سے مطمئن بالکل نظر نہیں آئے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج پھر ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق تمام جرائم کا اطلاق فوجی افسران پر ہوتا ہے، سویلین پر نہیں ہوتا۔ تو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے سیکشن 31D کے تحت آتا ہے۔ انہوں نے ایک سیکشن بتایا اور اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا کہ جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ اس سیکشن کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن جسٹس حسن اظہر رضوی کی طرح آج جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی گنڈاسا اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا کہ سیکشن 31D تو فوجی افسران کو ان کے فرائض کی انجام دہی سے روکنے سے اکسانے سے متعلق ہے۔ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے حوالے سے، یہ اس میں تو نہیں آتا۔ ناظرین، فوجی عدالتوں میں کون سا کیس جائے گا، ہمیں اس کلیدی فیصلے کی بنیاد کو دیکھنا ہے کہ کیسز ٹرانسفر کرتے وقت آئین و قانون کے مطابق فیصلے کیے گئے اور جن شواہد کی بنیاد پر یہ بنیادی نوعیت کا فیصلہ کیا گیا، ان شواہد اور ثبوتوں کا معیار کیا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو بار بار جسٹس صاحبان پیش کرتے رہے اور جو خواجہ حارث تھے وہ ہر بار ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتے رہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل میں قانون شہادت کی خلاف ورزی ہوئی ہو
تو کیا ہوگا؟ یہاں یعنی پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بات کو گھما پھرا کر گول مول کر دیتے ہیں اور کسی طرح بالکل کلیئر کٹ جواب نہیں دے رہا، تو انہوں نے پھر اس کو سمجھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے ہاں اور نہ میں سوالات کے جواب لینا شروع کر دیے، اور یہاں پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں قانون شہادت کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں پھر وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو اعلیٰ عدلیہ جائزہ لے سکتی ہے۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قانون شہادت کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں جب فیصلہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا؟ کیا ہم ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں؟ تو بات پھر وہ آ گئی کہ ریکارڈ تو پھر ہم دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم ریکارڈ نہیں دیکھیں گے تو جیسا کہ اب خود اٹارنی اس نے جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہاں سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، اعلیٰ عدلیہ جائزہ لے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر جائزہ ہم کیسے لیں گے جب ہم ریکارڈ نہیں دیکھیں گے؟ تو ہم بند فائل دیکھ کر تو ہم یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ اس میں جو سارا پروسیجر قانون کے مطابق، قانون شہادت کے مطابق اور دیگر ریکارڈ کے حوالے سے اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ خواجہ حارث یہاں ناظرین جب پھنس گئے، اگر وہ یہ کہتے کہ سپریم کورٹ کو ٹرائل ریکارڈ دیکھنے کا حق نہیں تو اپنے پہلے بیان کی یعنی موقف کی وہ نفی کر دیتے، اور اگر کہتے کہ ہاں دیکھ سکتی ہے سپریم کورٹ یہ ریکارڈ، تو پھر ایک پورا پینڈورا باکس کھل جانا تھا اور فوجی عدالتوں میں سزائیں دینے کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں پھر پیش کرنا پڑتا، اور یوں سارا کچا چٹھا سامنے آ جاتا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سزائیں جس طریقے سے دی گئی ہیں، قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے پھر آئیں بائیں شائیں شروع کر دی، چونکہ وہ ہو ٹیکنیکل ناک آؤٹ گئے تھے، وہ نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ تو اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں کسی ایک سزا یافتہ کے ریکارڈ کا اس کی شناخت بتائے بغیر ٹرائل میں بتائے ہوئے طریقہ کار کے حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دوں گا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کو ایک ہی کیس کے 2 بار ٹرائل کی ممانعت کے اصول کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یوں انہوں نے چند لمحے پہلے ہی اپنے اس موقف کی جو بتائے گئے موقف کی خود ہی تردید کر دی، یعنی پھر وہ پسپائی اختیار کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں تو پھنس گیا ہوں، اگر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا تو میں تو پھنس جاؤں گا۔ پھر وزارت دفاع والے اور وہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے مجھے یہ کیس دیا ہے وہ تو رات کو میری کلاس لے گی کہ بھئی وہاں پہ تم یہ کیا بات کر کے آ گئے ہو۔ تو وہ فوراً انہوں نے پسپائی اختیار کی، ٹیکنیکل ناک آؤٹ تو وہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ممانعت ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اس طرح کے انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے موجود ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہاں جائزہ لے سکتی ہے، ان ساری باتوں سے وہ خود ہی ان کی پھر تردید کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ قانون شہادت کے تقاضے پورے نہ کیے جانے پر ایکشن لے سکتی ہے، وہ خود کہہ چکے تھے، لیکن اب وہ ایکشن بھی کیسے لے گی جب وہ ریکارڈ نہیں دیکھے گی؟ تو یہاں پہ وہ بالکل بے بس نظر آئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی دلیل بہت وزنی تھی کہ اعلیٰ عدلیہ اپنا یہ اختیار کیس کی سماعت کا ریکارڈ دیکھے بغیر کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو اس کا انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، اور یوں سمجھ لیں کہ کیس جو آخر تک وہ گو مگو کی صورت کا شکار رہے، اور کل وہ دوبارہ دلائل دیں گے۔ جو جسٹس مسرت ہلالی ہیں ناظرین اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں، انہوں نے ایک اور بنیادی جو نقطہ ہے اس پر توجہ مرکوز رکھی اور وزارت دفاع کے وکیل کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کیا کہ چونکہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو تسلیم کر لیا ہے اور سویلین کے ٹرائل کا حق دے دیا ہے ان کو، تو پھر اب جو یہ اس کے خلاف سماعت ہے وہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اور سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ ہر سویلین کا وہ ٹرائل وہ جائز ہو گیا ہے۔ تو دونوں جو جسٹس صاحبان تھے، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اصل جو معاملہ ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے نہیں یا نہیں کر سکتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ معاملہ کسی بھی سویلین کا جو ٹرائل
سپریم کورٹ اس نے فوجی عدالت نے کرنا ہے وہ اس معاملے کو قانونی پروسیجر اڈاپٹ کرنے کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا، یا یہ دیکھنا ہمیں ہے کہ کون سا کیس فوجی عدالت میں جائے گا اور کیا اس حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا کہ یہ ہاں فلاں کیس فوجی عدالت میں جائے گا وہ قانون اور آئین کی مرضی و منشا کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ یعنی یہ اصل وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا جو فلاں کیس ہے وہ فوجی عدالت میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، اس کے میرٹس کیا ہیں یہ ہمیں سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے۔ یعنی حتمی فیصلہ سپریم کورٹ اب اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے کہ کسی سویلین کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے یا نہیں، اس اپیل کی سماعت کے ذریعے۔ اور وہ جو سارا ریکارڈ اگر طلب کر لیا، جس طرح کہ آج بار بار انہوں نے اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے ان سے یہ کہلوا لیا پہلے کہ جب ہمیں نظر ثانی کا یا اس کا جائزہ لینے کا اختیار ہے تو ہم بند فائل کا جائزہ تو نہیں لے سکتے، ہم فائل کھولیں گے، آپ اس سے سارا ریکارڈ منگوائیں گے، پھر اس میں دیکھیں گے کہ قانون شہادت کے تقاضے پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا ان کو اپنے گواہان پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے، یا جو ان کا اپنے وکیل کا حق ہے وہ دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے ناظرین کہ جو سارا معاملہ ہے اسے کھولنا پڑے گا، اور اگر اسے کھولتے ہیں تو پینڈورا باکس کھلتا ہے، اور جو سارا معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا وہ پھر سمجھ لیں کہ اوپن ہو جائے گا، جس کو انہوں نے ایک خفیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ سارا جو سماعتیں ہوئی ہیں وہ تو اندر ہوئی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے ان پر الزام کیا لگا، انہوں نے اپنے دفاع میں موقف کیا اختیار کیا، کیا شواہد پیش کیے گئے، کیا شواہد واقعی ایسے تھے کہ وہ حقائق پر مبنی تھے، اور کیا وہ ایسے زور زبردستی کے شواہد تھے۔ تو یہ اعلیٰ عدلیہ جب جائزہ لے گی، اور جس طرح جو آئینی بینچ کے ججز کی اکثریت ہے انہوں نے اپنا مائنڈ اب واضح کر دیا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، خود جائزہ لیں گے، تو پھر ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو اس سارے پروسیس کی نگرانی کر رہے ہیں وہ ہمارا جو کردار ہے وہ اسی صورت میں پورا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ اختیار کہ آپ اس فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کر سکتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملا، پھر آپ کو یہ اختیار کہ آپ یہ فیصلہ سنا سکتے ہیں یہ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملا۔ اب جب اس حوالے سے نگرانی آئی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہ ریکارڈ نہیں دیکھ سکتے۔ بھئی جو سارا کام ہماری اجازت سے ہو رہا ہے، ہماری نگرانی میں جاری ہے، تو ہم ہی یہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ملک کی ہم اعلیٰ ترین عدلیہ ہیں، ہم سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ تو اس حوالے سے جو بالکل وہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہوئے کہ وہ سپریم کورٹ کو ریکارڈ دکھانے پر تیار نہیں ہو رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ریکارڈ میں بہت کچھ ایسی چیز ہے کہ جو وہ پیش کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ تو کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔